بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی برکت والا ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. ایسے ہی ایک 17 رمضان المبارک کے مہینے میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ بدر، اور یہ بڑی جنگ ہوئی تھی. اور ہم کوشش کرا کرتے ہیں کہ لوگوں تک جانکاری جو نہ ہو وہ پہنچ جائے. باقی ویڈیو کلپ جو ہے وہ لمبی کرنے سے فائدہ نہیں ہے، مین جانکاری ہم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو 17 رمضان المبارک کو جو جنگ ہوئی تھی اس کا نام ہے جنگ بدر. اب جنگ بدر کو جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر کو جنگ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنگ بدر نام جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، ایک مطلب محلے یا شہر کا نام ہے بدر. اور اس کا نام بدر کیوں ہے؟ اس کا نام بدر اس لیے ہے کیونکہ اس جگہ پہ ایک کنواں ہے اور کنویں کا نام بدر ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر ہوئی تھی تو وہ مدینہ میں تھے، اور جو آ رہے تھے مطلب مشرک لوگ مکہ سے، تو وہ جنگ بدر کے پاس ان کا ٹھہراؤ ہوا تھا. ہمارے حضور وہیں پہنچے تھے، اسی علاقے میں جنگ بدر جہاں ہوئی ہے، بدر جو علاقہ ہے وہاں پہ پہنچے تھے. تو جنگ بدر وہاں پہ ہوئی تھی. ایک کنواں ہے، کنویں کا نام ہے بدر، اور علاقے کا نام بھی بدر ہے. تو وہاں پہ جو جنگ ہوئی اس کا نام ہو گیا جنگ بدر. تو وہاں پہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو وہ کنویں کے اس طرف ٹھہرے ہوئے تھے جہاں کی زمین بہت ہی نم تھی اور اچھی زمین تھی، اور جہاں ہمارے نبی سلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے وہاں کی ریتیلی زمین تھی، ریت والی تھی. تو 17 رمضان تھے، سبھی صحابہ روزے سے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا کہ اے رب العالمین، اے میرے مالک، ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل کرا دے، نہیں تو کل قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری تھی. اور دعا کر کے جب باہر آئے تھے تو صحابہ سے عرض کیا تھا کہ صحابہ تم پریشان نہ ہو، فتح ہماری ہوگی، کیونکہ جبریل امین آ چکے ہیں. جبریل امین آئے تھے، اور چاہتے تو ایک ہی فرشتہ جنگ کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے 5000 فرشتے اتارے تھے جنگ بدر میں. 5000 فرشتے اتارے تھے جنگ بدر کے لیے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لکڑی اٹھاتے تھے تو ان کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. اور جنگ میں جو سب سے پہلے گئے ہیں وہ 3 صحابی ہیں، جس میں کہ ایک حضرت علی بھی ہیں. اس وقت حضرت علی کی عمر 23 یا 25 سال کے لگ بھگ تھی. روایت میں آتا ہے کہ 23 یا 25 سال کی تھی. تو جو صحابہ تلواریں لیے تھے تو ایسی تلواریں تھیں کہ ان سے اگر سبزی کاٹی جائے تو نہیں کٹا کرتی، لیکن جب وہ تلوار چلاتے تھے تو 20 سے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت علی نے جب تلوار چلائی تھی تو لوہے کی جو ٹوپی وہ لوگ پہنے تھے سپاہی، تو ان کی ٹوپی سمیت آدھے ادھر آدھا ادھر شخص جو ہے وہ گر گیا تھا، کٹ گیا تھا 20 سے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم لوگ لکڑی بھی اٹھاتے تھے تو وہ جو ہے 20 سے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. کیونکہ سب کے ساتھ فرشتے تھے، ان کا کام تھا خالی اٹھانا اور فرشتے کام کر دیتے تھے. تو یہ صحابی تھے جو ایک کھجور کھا کر کے، ایک گلاس پانی پی کر کے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے. آج ہم کو اتنی ساری نعمتیں کھانے کو مل رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہم لوگوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے جو اللہ سے کہہ سکیں. لیکن حضور کی وہ زبان تھی جو حضور نے دعا کری تھی. اب وہ طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ صحابیوں کے پاس وہ طاقت تھی، اور جبکہ کچھ کھاتے نہیں تھے وہ. تو یہ جانکاری آپ تک پہنچی. اب آپ عمل کریں اور 17 رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑیں.